الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، 30ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آخری پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کا آغاز سورہ نبا سے ہوتا ہے۔ اس پارے کے اندر اکثر صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت، بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان باللہ، اور قرآن مجید اور ایمان بالکتاب، ان چیزوں کے اوپر سب سے زیادہ آخری پارے میں زور دیا گیا ہے۔ اس پورے پارے کے اندر سوائے 3 صورتوں کے تمام صورتیں مکی صورتیں ہیں۔ سورہ بینہ، سورہ زلزال اور سورہ نصر، ان 3 صورتوں کے علاوہ بقیہ سورہ نبا سے ناس تک تمام صورتیں مکی صورتیں ہیں۔ اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ اس پورے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی چیزوں کا تذکرہ کیا جس کو میں نے پوائنٹس کے طور پہ آپ کے سامنے ذکر کیا۔ چونکہ مکی زندگی میں مکہ میں سب سے زیادہ جن چیزوں پر زور دیا گیا وہ توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان، نبی کو رسول ماننا، نبی کی رسالت، اور نمبر 3 قرآن مجید کو اللہ کی کتاب ماننا، قیامت کے آنے اور اس کے قائم ہونے کو حق جاننا، سچ جاننا، اور بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، اس کے اوپر ایمان۔ ان چیزوں کے اوپر ہی سب سے زیادہ مکہ کے 13 سال کے ایام میں، 13 سال کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کی طرف رہنمائی کرنے کا حکم ہوا۔ بقیہ جتنے احکام دنیا کے اندر ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے متعین کیے گئے، یہ مدنی زندگی میں یعنی 10 سالوں کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بقیہ تمام احکام ذکر فرمائے۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ کے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو مجھے رسول مان لو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، اور قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے جو آنے والا ہے، وہاں تمہیں اپنی پوری زندگی اور لائف کا حساب و کتاب دینا ہے، اس پر بھی ایمان لے آؤ، اور مرنے کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کے اوپر بھی ایمان رکھو اور یقین رکھو۔ جب یہ بات اللہ کے نبی لوگوں کو بتاتے تھے، کہتے تھے، تو کفار مکہ مذاق میں استہزاء کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے کہتے، ارے یہ محمد جو روزانہ کہتا ہے کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، واقعی ایسا کچھ ہے یا نہیں؟ واقعی ایسا کچھ ہے یا پھر ایسے ہی کچھ بھی اپنی زبان سے بولتے رہتے؟ اسی کی صراحت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نبا کی شروع کی چند آیتوں میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا عما یتساءلون۔ سوالیہ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے سوال کیا، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے؟ عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ ان کا سوال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو واقعی اس بات کی طرف ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی، قیامت آئے گی، تو یہ اس کا وقوع واقعی ہے یا پھر ایسے ہی؟ تو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جس بات کی بارے میں سوال کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں،
یہ لوگ سوال کرتے ہیں، اور یہ بڑی خبر سے مراد قیامت ہے۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام نبأ عظیم بھی ہے، بڑی خبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ لوگ بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، جس کے سلسلے میں یہ لوگ بالکل مختلف ہیں۔ تو ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا۔ درمیان میں ایک آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب دوسرا نفخہ یعنی دوسری بار سور میں پھونک مارا جائے گا، سور میں پھونکی جائے گی، تو اس موقع پر سارے کے سارے جتنے لوگ ہوں گے قبروں میں مدفون، وہ سب اٹھ جائیں گے، اپنی قبروں سے نکل آئیں گے، اور پھر اس کے بعد میدان محشر کی طرف اپنے نبی کے ساتھ روانہ ہو جائیں گے، اپنے نبی کے ساتھ وہاں پر جمع ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم ینفخ فی الصور کہہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ نفخہ صرف ایک نہیں ہے۔ پہلی بار جب نفخہ سور میں پھونک مارا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام جب سور میں پھونک ماریں گے تو پوری دنیا، پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تمام چیزیں فانی ہیں، سب چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اول سے ہیں، آخر تک ہے، اور یہی ظاہر و باطن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دوبارہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا، اسراف ایک مرتبہ جب ماریں گے تو پوری دنیا ختم ہو جائے گی، سب پورے جانور جتنی مخلوقات ہیں سب۔ جب دوبارہ سور میں پھونک مارا جائے گا تو قبروں میں مدفون لوگ، جو قبروں میں مدفون ہیں، وہ سب ہڈی ہو جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، ان کی کچھ بھی چیزیں بچی نہیں رہے گی، صرف ایک ریڑھ کی ہڈی بچی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ اسی ریڑھ کی ہڈی سے وہ لوگ جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو جیسے انسان ابھی ہے اسی انسانی شکل میں وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور بلکہ وہ لوگ انسانی شکل میں بچ جائیں گے۔ اس کے بعد آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل کرے گا، اور اس کے بعد اس بارش کے قطروں سے، پانی سے جس طرح سے کھیتی اگ کر کے تیار ہو جاتی، لہلہانے لگتی ہے، ایسے ہی جتنے مردے جو زمین سے مدفون ہو نکلے قبروں سے، وہ سب کے سب زندہ ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد میدان محشر کی طرف فتأتون افواجا، اپنے نبی کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ چلے جائیں گے۔ تو یہ فخر کی بات ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم جس نبی کے ساتھ جائیں گے وہ کائنات کے سب کی امام اور رہنما اور رہبر ہوں گے، اور ہم لوگ سب سے پہلے وہ ہوں گے جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے، حکم سے اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں جانے کا شرف حاصل ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، پھر ہمارے نبی کے ساتھ جو امتی ہوں گے وہ بھی اسی طرح سے جنت میں جائیں گے۔ آگے ایک دوسری صورت ہے سورۃ النازعات۔ سورۃ النازعات کے تعلق سے جو بات یاد رکھنی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے۔ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی کہ انسان جب کسی مخلوق کی قسم کھاتا ہے تو یہ شرک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے، چاہے وہ کتنی بھی قریب کی کیوں نہ ہو، کتنی دور کی کیوں نہ ہو، کتنی بڑی کیوں نہ ہو، کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، یہ اللہ رب العزت کے لیے جائز اور درست ہے۔ اللہ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے۔ اللہ نے اسی چیز کی قسم کھاتے ہوئے یہاں پر بھی ایک مثال دی، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، اندر ڈوب کر کے، جسم کے اندر ڈوب کر کے کھینچ کر نکالنے والیوں کی قسم۔ اصل میں نازعات یہ مؤنث کا صیغہ ہے، فیمیل کا صیغہ ہے، حالانکہ فرشتے سب میل ہے، فیمیل نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا وہ نازعات کا استعمال کیا، تو معلوم یہ، اور ترجمہ بھی مفسر نے اور ترجمے کرنے والوں نے یہی کہا کہ کھینچنے والیوں کی قسم، ڈوب کر کے کھینچنے والیوں کی، یعنی کیا کھینچنے والی؟ جان نکال کر، جان جب نکالی جاتی ہے کافروں کی تو فرشتے جو آتے ہیں ملک الموت، یہ کافروں کے اندر ڈوب جاتے ہیں، ان کے جسموں کے اندر ڈوب جاتے ہیں، پھر ان کو سختی کے ساتھ کھینچ کر کے ان کی جانیں نکالتے ہیں، اور اس سے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ بعض دوسری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جیسے کہ سورہ محمد میں، کہ اگر وہ جان اور روح ان کی جب بھاگنے لگتی ہے کافروں کی، کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی دبر، تو فرشتے ان کے مارتے، ان کے دبر میں، ان کے
سرہانے ان کے سر میں، ان کی کھوپڑی میں، تاکہ وہ جو ہے ایک جگہ ٹھہر جائے اور پھر اس کو نکال لیں۔ تو ڈوب کر نکالنے میں یہ سختی ہوتی ہے، اس میں بہت سختی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ ڈوب کر نکالنے والے فرشتوں کی قسم، یعنی روح کو ڈوب کر کے نکالنا یہ بہت سختی والی چیز ہے، اور کافروں کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے گا موت کے وقت۔ اس کے برعکس اگر مومن ہے، ایک مومن کی اگر جان کا اور اس کی موت کا وقت ہے، تو مومن کی جان اور مومن کی روح نہایت ہی آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کھینچ لیتا ہے۔ فرشتہ ملک الموت نہایت ہی آسانی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اسے تکلیف تک نہیں ہوتی۔ اور پہچان اور علامت بتائی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو ایک بہت آسانی سے نکل جاتی ہے، دوسری چیز کہ اس کے پیشانی کے اوپر اس کی وجہ سے پسینہ آ جاتا ہے۔ یہ ایک مومن کی روح کی قبض کی پہچان ہے۔ اور اس کے برعکس کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کے ذریعے ان کے ساتھ سختی کرتا ہے، اور پھر وہ فرشتے ان کے اوپر سختی کرتے، ان کو مارتے بھی ہے، اور ان کی روح جو ہے سختی کے ساتھ اندر سے کھینچتے ہیں۔ ایک آدمی مثال کے طور پر، ہم لوگ کھڑے ہیں اچانک اور ہمارے جیب میں پین رکھا ہوا، پین قلم، اب کوئی آدمی اچانک آ کر کے ایسے زور سے کھینچے گا، تکلیف ہوتی ہے نا، کیونکہ وہ چیز ہمارے یہاں ایک سیف ہے۔ تو ایسے ہی سمجھ لیجیے کہ جب وہ فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ان کے اندر گھس کر کے ان کے باڈی میں خوب سختی کے ساتھ اس کو نکالتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی ہمارے اور آپ کے قریب آتا ہے، بھائی ذرا پین کی ضرورت ہے، آپ بسم اللہ کر کے دھیرے سے نکال لیے، تو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ ایسے ہی انسان کے ایک مومن کی جان ایسے ہی نکال لی جاتی ہے، مومن کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر بھی ثبات قدمی کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ روح کی قبض کے وقت بھی ہمیں تو آسانی نصیب فرمائے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے یہ خوف رکھتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے ایک ایک پل اور لمحے کا اللہ رب العزت کو حساب دینا، اور اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتے ہیں، اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی۔ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان نے فرمایا وَأَمَّا، یہاں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ کن لوگوں کا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے ٹھہرنے اور کھڑے ہونے سے جو آدمی ڈر گیا اس دنیا کی زندگی میں، اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات نفس کی پیروی سے اپنے آپ کو اس نے بچا لیا، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا، ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اب کوئی آپ سے ہم سے سوال کرے، پوچھے کہ جنت میں کون جائے گا، تو ان کے سامنے یہ آیت کریمہ پیش کر دیجیے، کون سی؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو اما من خافا کا مطلب رہا وہ شخص جو ڈر گیا۔ کہاں ڈر گیا؟ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ اب میں نے اس سے پہلے تفصیل میں بتایا تھا کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ سوچ اور فکر سے اپنی زندگی گزارے کہ مجھے اپنی زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک قیمتی پل، ایک ایک لمحے کی اللہ کو خبر دینی، جبکہ اللہ کو معلوم ہے سب کچھ، اللہ جانتا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، کرامن کاتبین ہمارے رجسٹر میں لکھ رہے، سب کچھ معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن اللہ ہم سے جو پوچھے گا، ہم سے جو معلوم کرے گا، اس لیے بھی تاکہ وہ ہم لوگوں کو خود کو جو ہے اس پر گواہ بنائے کہ دیکھو تم اپنی زبان سے کہتے ہو کہ تم نے کیا کیا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہنے سے جو آدمی ڈر گیا کہ میں کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دوں گا، میری تو اتنی سکت نہیں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، تو پھر میں کیسے وہاں پر کامیاب ہوں گا۔ تو اگر یہ سوچ اور فکر سے اگر کوئی شخص زندگی گزار رہا ہے، دوسری چیز ہے کہ خواہشات نفس کو بھی اپنے ہاتھ میں کنٹرول رکھا ہوا ہے، خواہشات نفس پر کنٹرول ہے اس کا، تو ایسی دو صفتوں کے مالکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت نصیب فرمائے گا۔ اور خواہشات نفس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی چاہت یہ ہے
کہ میں رمضان کے مہینے میں بھی روزہ نہ رہوں۔ انسان کی خواہش ہے کہ میں عام دنوں میں جیسے نماز نہ پڑھوں رمضان میں بھی نہ پڑھوں۔ انسان کی خواہش یہ کرتی ہے کہ جیسے زکوٰۃ میرا مال ہے، میرے مال میں سے زکوٰۃ نکلی تو میں دوسرے کو کیوں دوں، خود ہی استعمال کیوں نہ کروں۔ یہ سب خواہشات نفس ہے۔ انسان کی خواہش کرتی ہے کہ میں دنیا میں بڑا بن جاؤں، میں مالدار بن جاؤں، لہذا اس کے پاس مالدار بننے کے حلال طریقے نہیں ہیں، لیکن حلال حرام طریقے بہت سارے، تو سوچتا ہے لاؤ اسی کے ذریعے میں آگے بڑھ جاؤں۔ یہ سب خواہشات نفس ہے، اور خواہشات نفس پر کنٹرول کرنا سمجھ لیجئے آپ کے ہمارے آدھے ایمان پر کنٹرول کرنا ہوگا، ایمان کے احکامات پر، کیونکہ یہ جو احکامات کرنے کے ہیں ان کے اوپر تو کرنا ہی، عمل کرنا ہی ہے، اور کچھ احکام ایسے جن کو چھوڑنا ہے، جن کو ہم محرمات کہتے ہیں، ان سے بچنا ہے۔ تو وہ بچنا کب ہوگا؟ جب ہم اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول کریں گے، ایمانیات پر ہم عمل کرنے والے احکام پر جو ہم عمل کرتے ہیں وہ ہمارے تقوی کی بنیاد پر ہے، اور ایسے ہی خواہشات پر کنٹرول کرنا بھی ایمان کا حصہ۔ دونوں چیزوں پر ہمیں اس کے اوپر جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جو شخص یہ دونوں کام کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت کا وعدہ کرتا ہے، اور بہت نہایت ہی آسان کام ہے۔ اگر ایک بار دیکھیں، سمجھے، سوچے تو انشاءاللہ ہمارے لیے جنت بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی اور محنت کرنی ہوگی، ورنہ اگر ہم سوچے تمناؤں سے کوئی چیز حاصل ہوگی تو ایسا نہیں ہوتا۔ تمناؤں سے انسان کا کوئی بھی چیز کام پورا نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز اس کی حاصل نہیں ہوتی، اور کوئی بھی کام اس کا پورا نہیں ہوتا۔ تو جنت جیسی عظیم چیز تمناؤں سے کیسے حاصل ہو سکتی؟ ایک انسان اپنا بھوکا پیاسا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کھاؤں اور کھا کر کے اپنی بھوک اور پیاس کو مٹاؤں، اور لیکن کہے نہیں، مجھے تمنا ہے کہ مجھے کوئی آ کر کے دے گا یا میرے منہ میں لقمے ڈالے گا، اللہ آسمان سے نازل کرے گا۔ تو تمناؤں سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ تمنا اچھی چیز ہے، اچھی چیز کی تمنا کرنی چاہیے، لیکن انسان اس کے پیچھے کوشش بھی کرے، محنت بھی کرے۔ ایسے جنت کی تمنا ضرور ہے ہر ایک انسان کو کہ ہم جنت میں جائیں گے، لیکن تمنا صرف کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اعمال بھی کرنے ہوں گے جو شریعت نے ہمیں جنت حاصل کرنے کے لیے بتائے ہیں۔ اس لیے یہ دو کام کرنے پر انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ تبارک و تعالی یقینی طور پر جنتی بنا دے۔ اس کے بعد سورہ عبس کی شروعات میں ایک شان نزول ہے۔ شروعاتی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے ایک غریب اور ایک نابینا شخص کے تعلق سے ایک واقعہ ذکر کیا۔ ایک آدمی اللہ کے نبی جن کا نام عبداللہ ابن ام مکتوم تھا، نابینا تھے، رمضان میں اذان دیا کرتے تھے۔ یہ صحابی رسول نابینا ہونے کے باوجود، اپنے لیے آسانی ہونے کے باوجود وہ سارے کام کرتے تھے جو ایک اچھا بھلا انسان کرتا تھا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ رؤسائے قریش یعنی کافروں کو کچھ نصیحت کر رہے تھے۔ کچھ مالدار لوگ، کچھ رئیس لوگ مکہ سے تشریف لائے تھے اور ان سے گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کا وہاں پر آنا اچانک آنا ہوا، اور عبداللہ ابن ام مکتوم جیسے وہاں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا ناپسند ہوا، اور آپ نے ذرا تیور چڑھائے، ناگواری آپ کے چہرے پر آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ فوراً سورہ عبس نازل فرمائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اعمی کہہ کر کے اللہ نے کہا نابینا آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اس وقت اپنا چہرہ موڑا اور چہرے کے اوپر اور آپ نے منہ بسورا اور شکن لائی، اور اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو کیا معلوم کہ کون نصیحت کر حاصل کرنے والا ہے۔ آپ جو باتیں مجلس میں بتا رہے ہیں، ان مجلس میں جو باتیں ہوئی ہیں، ان کو صرف اور صرف آپ کے کہنے کے مطابق یا سوچ کے مطابق یہ قریش کے مالدار لوگ ہی نہیں آئے حاصل کرنے والے اس سے نصیحت، بلکہ کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے، اس کا علم آپ کو نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ذرا تنبیہ کی گئی کہ آپ کے پاس اگر کوئی ایسا آدمی جو دل کے اعتبار سے اچھا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ کو ماننے والا ہو،
اور وہ آپ سے کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ سے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، اور کئی لوگ بھی موجود ہوں اور آپ دونوں میں کمپیریزن کریں تو دیکھیں کہ جو لوگ نصیحت حاصل کرنے والے ہوں ان کو آپ نصیحت کریں تاکہ وہ نصیحت ان کو فائدہ دیتی ہے، اور جو نصیحت حاصل کرنے والے نہیں ہیں تو لہذا ان لوگوں کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب ان کو نصیحت فائدہ ہی نہیں دے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چند آیتوں میں ایک تنبیہ کی کہ عبداللہ ابن ام مکتوم ایک بیچارے نابینا انسان اور آپ کے اوپر ایمان لانے والے، آپ کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھانے والے، آپ ان سے منہ بسور رہے ہیں، اپنا چہرہ موڑ رہے ہیں اور آپ ان کو نصیحت کرنا نہیں چاہتے، اور آپ چاہتے ہیں کہ قریش کے جو سردار ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں، وہ اسلام قبول کر لیں، اچھی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے نا، کہ اللہ جانتا ہے کہ کون نصیحت حاصل کرنے والا ہے، لہذا اس میں تنبیہ کی گئی۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب ہمارا کہیں پہ کوئی دربار لگا ہوا ہو، یا پھر یہ سوچ لیجئے کہ ہم اپنی آفس میں بیٹھے ہوئے ہوں، کئی لوگوں سے ہماری گفتگو ہو رہی ہو، اچانک ہمارا کوئی نوکر یا ہمارا کوئی ماتحت کام کرنے والا اگر وہاں آ جائے تو ناگواری نہیں اپنے اوپر لانا چاہیے، اپنے چہروں پر ناگواری نہیں گزارنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے وہ شخص جو ہمارے پاس آیا ہے، وہ نوکر ہی صحیح، وہ ہمارے کسی کام سے یا ہماری بات سے وہ فائدہ اٹھا لے، جو کہ ہم جس سے بات کر رہے ہو سکتا ہے وہ اس سے فائدہ حاصل نہ کرے۔ تو اسلام کا جہاں معاملہ ہو، تبلیغ کا معاملہ ہو، نصیحت کا معاملہ ہو، تو وہاں پر اسلام نے اس بات کی تنبیہ کر دی ہے کہ ہمیں سب کو ایک جیسا دیکھنا ہے۔ جب اسلام کی تبلیغ ہو، دعوت و تبلیغ کو پھیلایا جائے، قرآن و سنت کی تعلیمات عام کی جائے، تو وہاں سب برابر، کون امیر کون غریب اس کا فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ سب کو برابر برابر حصہ دیا جائے گا۔ اور جب ایسا معاملہ رہے گا تو سماج میں امن اور عدل قائم رہے گا، ورنہ ہر کوئی یہی کہے گا کہ میرے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، اور جو مالدار ہوگا اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، وہ کہے گا کہ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک ہو رہا ہے۔ تو یہ تنبیہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی۔ سورہ عبس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انها تذکرہ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ قرآن مجید کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قرآن مجید صحف مکرمہ یعنی بزرگ اور باعزت صحیفوں کے اندر ہے، یعنی لکھا ہوا ہے لوح محفوظ کے اندر، اور وہاں سے بیت العزت کی طرف اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پھر بیت العزت جو پہلے آسمان پر ہے وہاں سے 23 سال کی مدت میں اللہ کے نبی پر نازل کیا۔ تو اس کتاب کو، اس قرآن مجید کو مقرب فرشتے کرام بررہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بزرگ باعزت اور شریف نیک فرشتے ان کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ جو صفت فرشتوں کی ذکر کی، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہمارے نبی پر نازل ہوا ہے اس کو عام آدمی نے نہیں لکھا ہے، یہ قرآن مجید لکھ کر کے یا لا کر کے جو نبی کو دیا گیا ہے، پڑھ کر کے سنایا گیا ہے، یہ عام انسان یا عام مخلوق نے نہیں دیا ہے، یہ ذات باری تعالیٰ نے اپنی خاص مخصوص مخلوق فرشتوں میں جو مقربین ہیں جو بہت زیادہ اللہ کے قریبی ہیں اور جن کا اونچا مقام ہے، ان کے ہاتھوں کرامن کاتبین کا کرام بررہ اللہ نے کہا کہ بزرگ اور نیک، جن کے اندر کسی قسم کی کوئی برائی نہیں، جن کے اندر کوئی عیب نہیں، جن کے اندر کسی قسم کی کوئی نافرمانی کا جذبہ نہیں، ایسے فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو لکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ یہ کرام بررہ کی صفت کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر فرمایا۔ دیکھیں جو لکھنے والے فرشتے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفت کرام بررہ کہا، اور جو قرآن مجید کو دنیا میں بہترین آواز میں خوبصورت لہجے میں پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ۔ قیامت کے دن ماہر قرآن کو بہت ہی اچھے انداز میں، خوبصورت لہجے میں، پیارے لہجے میں جو پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مع السفرۃ الکرام بررہ، وہ ایسے فرشتوں کے ساتھ ہوں گے جو بزرگ اور نیک ہوں گے، ان میں کوئی شبہ نہیں۔
یہ بہت بڑی فضیلت ہے قرآن پڑھنے والوں. لہذا اگر ہم بڑے ہو گئے، ہمارے پاس بچے ہیں، ہم نہیں پڑھ سکے، ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلا سکے، جہالت کا دور تھا یا ایسے مسائل تھے کہ اس میں ہم خود نہیں پڑھ سکے، تو اگر ہمارے بال بچے ہوں تو ہمیں اپنے بال بچوں کو قرآن مجید کا حافظ ضرور بنانا چاہیے. کم سے کم 5-6 بچے ہیں تو ان میں سے 1 2 3 5 بن گئے تو نور علی نور، نور علی نور، سونے پہ سہاگا. لیکن اگر 1 2 اگر بنے تو کم سے کم اس کی بدولت انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نجات دے دے گا، کیونکہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے. قیامت کے دن ایسے والدین کو جن کے بال بچے حافظ قرآن ہوں گے، ان کی ماں اور باپ کو تاج پہنایا جائے گا. ایسا تاج دنیا پہچان لے گی کہ ان کے بیٹے دنیا میں حافظ قرآن تھے. بہت بڑی بات ہے. دیکھیں خود حافظ قرآن کا حشر کہاں ہو رہا ہے؟ کرام بررہ، یعنی بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور پھر ان کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ان کے سروں پر تاج پہنایا جائے. اور یہ فخر سے ہم کو کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم موحدین ہیں، قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین کو تاج پہنائے گا بالکل اونچا. اس سے وہ پہچان لیے جائیں گے کہ ان کے بیٹے دنیا میں حافظ قرآن تھے. اسی طرح سے جو لوگ قرآن مجید کے تعلق سے یہ گفتگو کرتے ہیں یا حافظ قرآن کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہو وہ 70 لوگوں کو اپنے خاندان کے جنت میں لے جائے گا، ایسی کوئی حدیث نہیں. یہ من گھڑت باتیں. ایسے ہی 40 لوگوں کی شفاعت کرے گا، ایسا بھی کئی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اپنے والدین کو جنت میں لے جائے گا، ایسا بھی کچھ نہیں ہے. جو ثابت ہے وہ ہے صحیح حدیث سے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا. اور جو لوگ اٹک کر کے پڑھتے ہیں، ان کو پڑھنے میں دقت اور دشواری ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو 2 اجر دیتا ہے، ایک ان کے پڑھنے کا اور ایک ان کی کوشش کا. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں کوئی بھی قرآن کریم سے خالی نہیں رہنا چاہیے. جو بہترین قرآن پڑھنے والے ماہرین ہیں ان کو تو بہت پڑھنا چاہیے، پڑھ کے سنانا چاہیے، اور اپنے اسٹوڈنٹ قائم کرنا چاہیے، اپنے طلباء، اپنے شاگرد قائم کرنے چاہیے. اور جن کو پڑھنا نہیں آتا یا تھوڑا تھوڑا پڑھنا آتا ہے، ان کو قرآن بن کر کے نہیں رکھ دینا کہ ہم کو پڑھنا ہی نہیں آتا، ہم کیا پڑھیں گے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت دی کہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں، ایک آیت ہی پڑھ رہے ہیں، اس میں بار بار اٹک کر پڑھ رہے ہیں اور صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور صحیح بھی کر لے جا رہے ہیں، تو پھر آپ کو 2 گنا اجر ملنے والا ہے. یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. ویسے اگر مثال کے طور پہ الف لام میم اگر کسی نے پڑھا تو کتنی نیکی ملے گی؟ 30 نیکی. ایک حرف پر 10 نیکی ہے تو 30 ملی. اگر کوئی آدمی الف لام میم کو اگر پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے، ان کو الف لام میم اگر اٹک کے پڑھا، آپ سوچئے اب اس میں 2 گنا ملا کہ نہیں ملا؟ جان بوجھ کے نہیں کرنا ہے کہ زیادہ ثواب ملے گا. تو اگر کسی کو نہیں آ رہا ہو تو ایسا نہیں کہ قرآن مجید بند کر کے رکھ دیا جائے، بلکہ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جس کیفیت اور کنڈیشن میں آپ کو آتا ہو ایسے پڑھنا چاہیے. اس کے بعد اسی سورت کے اخیر میں ایک آیت کریمہ ہے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر ایک انسان کا اپنا ایک معاملہ ہوگا، اپنے پرسنل اور نجی معاملے میں اتنا بزی ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، باپ سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اسی طرح ماں اور باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور بیوی اور اولاد سے بھاگے گا. یعنی انسان کے قریب اس کے والدین آئیں گے، یا وہ خود اپنے والدین کے قریب جائے گا تو وہ قریب نہیں ہو سکے گا، اور وہ بھاگے گا. مجھے مت پوچھو کچھ بھی، تم دنیا میں میرے والدین ضرور تھے لیکن آج مجھے خود اپنی پرواہ نہیں ہے. تو لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ،
کے اندر مفسرین نے کہا کہ ایسا مسئلہ ہر ایک انسان کے ساتھ ہوگا، پرسنل میٹر ایسا ہوگا کہ وہ انسان اس سے خود اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتا کہ وہ دوسرے کے مسائل حل کرے۔ وہ حدیث اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا قیامت کے دن پیارے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ مادر ذات ننگے ہوں گے، ان کے کپڑوں، ان کے بدن پر ایک بھی کپڑا نہیں ہوگا، غیر مختون ہوں گے، یعنی جیسے ماں کے پیٹ سے بغیر ختنہ کیے نکلتے ہیں پیدا ہوتے، ایسے ہی غیر مختون ہوں گے۔ اسی طرح سے پیر میں چپل نہیں ہوں گی، پیدل چل رہے ہوں گے، تو ننگے بدن، ننگے پیر اور پیدل چل کر کے میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا اللہ کے نبی وہ منظر اتنا ایسا ہوگا تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے شرم کے مارے اپنی نگاہوں کو جھکا لیں گے، شرمگاہ ہے، کھلی ہوئی ہے، انسان برہنہ ہے، تو ایسی صورت میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے انسان اپنی شرم کے مارے نگاہوں کو جھکا لے گا، کیا کرے گا؟ وہ سب مرد عورت خود۔ اللہ کے نبی نے یہی آیت کریمہ پیش فرمائی، کہا عائشہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دن قیامت کا دن بہت آسان ہوگا؟ نہیں، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، وہاں ایک معاملہ ایسا ہوگا ہر کسی کے ساتھ کہ جس معاملے میں انسان اتنا بزی ہوگا، اسی کو قرآن نے کہا کہ نہ وہ اپنے باپ کو دیکھ پائے گا صحیح سے، نہ اپنی ماں کو۔ یعنی مفسرین نے اس کے دو معنی ذکر کیے کہ وہ اپنے والد، اپنے باپ، اپنی ماں اور اسی طرح سے اپنی بیوی، اپنے بچوں سے، اپنے بھائی سے کیوں بھاگے گا؟ ایک بات تو یہ کہ لوگ اس کی برائی کو نہ جان لیں، اس لیے چھپانے کی غرض سے وہ بھاگے گا۔ اللہ اکبر۔ انسان اپنے آپ کو جیسے گناہ کرتا ہے، مجرم ہوتا ہے، تو اب یہ دیکھتا ہے کہ سماج کے لوگ کوئی نہ دیکھ سکے، بس میرے محلے میں رہنے والے کوئی مجھے پہچان نہ سکے کہ کون تھا، اس لیے وہ بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو وہ آدمی وہاں سے جو بھاگے گا قیامت کے دن اس لیے بھاگے گا تاکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میری برائی میرے گھر والوں کو نہیں پہنچی، کہ یہ اس نے برائی کی۔ نمبر دو، دوسرا معنی اس کا یہ ہے، اس لیے بھی بھاگے گا کہ اگر میری برائی کا علم، میری تکلیف کا علم جو اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا ہے، اگر اس تکلیف کا علم میرے والدین، میری بیوی بچوں کو اور اسی طرح میرے بھائیوں کو، میرے خون قبیلے والوں کو پتہ چلے گا تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، اس لیے وہ اپنی پریشانی اور تکلیف کو چھپانے کے لیے وہ اپنے تمام رشتہ داروں سے دور بھاگے گا۔ اور یہ ہر کوئی ایسا ہی کرے گا، ہر کسی کے ساتھ معاملہ ایسا ہی رہے گا۔ ایسا نہیں کہ جو مجرم ہوگا، خطا کار اور گناہ گار ہوگا، سارے کے سارے لوگ ایسا کریں، سارے کے سارے لوگ ایسا۔ تو اس لیے اس دن کے تعلق سے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے اور قیامت کی اور اللہ کی تیاری کرنی چاہیے۔ کل کے دن میں آیا تھا درس میں کہ مومن کا حساب بہت جلد ہونے والا ہے، ظہر سے عصر کے بیچ میں، تو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ایمان کی حالت میں انسان کی وفات ہونی چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو دو صورتیں آ رہی ہیں، سورہ تکویر اور سورہ انفطار، اور ایک آگے صورت ہے سورہ انشقاق، ان تینوں صورتوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی آدمی کو قیامت اپنی آنکھوں سے دیکھنا، کسی آدمی کو اگر قیامت کا منظر، قیامت کی ہولناکی، قیامت کی کیفیت اگر اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو سورہ تکویر پڑھ لیں، سورہ انفطار پڑھ لیں اور سورہ انشقاق پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں پوری کیفیت قیامت کی ذکر کر دی۔ ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ تارے بے نور ہو جائیں گے، یہ سورج ختم ہو جائے گا، چاند ختم ہو جائے گا، یہ آسمان اور زمین ختم ہو جائیں گے، دوسرے آسمان اور زمین ہوں۔ تو یہ جو ساری منظر کشی ہے اللہ نے جو ذکر کی ہے یہ تینوں صورتوں کے اندر، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کسی کو قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو وہ ان تین صورتوں کو اپنے معنی اور مفاہیم کے ساتھ اور اچھی طرح سمجھ کر کے پڑھ لیں۔ اس صورت کے اندر ایک آیت کریمہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی کہ پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ پوچھے گا کس کو؟ اس عورت کو، اس بچی کو جس کو زمین کے اندر زندہ درگور کر دیا گیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ سنتے تھے، ایک واقعہ، ایک آدمی، ایک نوجوان اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کے
کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے زمانے جاہلیت میں بہت گناہ کیا، بہت گناہ کیا، ایک گناہ مجھ سے جو ہوا ہے بہت بڑا، آج تک مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کہا واقعہ کیا ہے؟ کہا میری چھوٹی سی بچی تھی، پیاری سی بچی تھی، بہت پیاری بچی تھی۔ ایک دن چونکہ عرب میں بچیوں کا پیدا ہونا یہ آر سمجھا جاتا تھا کہ کسی کو داماد بنایا جائے گا، کسی کو گھر بلایا جائے گا، تو یہ تو آر سمجھتے تھے لوگ۔ میری بچی چھوٹی سی تھی، اللہ کے نبی، اب میں دنیا والوں سے بچنے کے لیے اپنے منہ کو چھپاتا رہا۔ ایک دن میرے دل میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ہو کہ جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں، چھپتا پھرتا رہتا ہوں، اسی کو ختم کر دوں تاکہ جو ہے میں سکون اور اطمینان سے کم سماج میں رہ سکوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی میں اس بچی کو جنگل کے اندر لے گیا، جنگل میں لے گیا، بچی کو سامنے ٹھہرا دیا اور کدال سے میں کھڈا کھودنے لگا، اس کے لیے قبر کی شکل بنانے لگا۔ مکمل کھود گئی تو بچی بول رہی تھی ابا جان یہ کس لیے کھود رہے ہیں؟ اور جب میرے کپڑوں کے اوپر مٹی لگتی تو میری بچی پیارے سے ہاتھ سے ان سب کپڑوں کو، ان سب گرد و غبار کو، مٹی کو نیچے اتار دیتی، ہٹا دیتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ گھڑا، وہ قبر تیار ہو گئی تو میں نے اپنی بچی کو اوپر سے نیچے اس کے اندر زور سے دھکا دے دیا، اور اس کے بعد پوری مٹی پہ نے پاٹ دی اس کے اوپر، یہاں تک کہ وہ بچی ابو کہہ کر کے وہ انتقال کر گئی، مر گئی۔ اللہ کے نبی، میں اس دن سے میرے دل میں اتنی پریشانی ہے، آج تک میں اسلام قبول کر لیا لیکن اس گناہ کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے۔ یہ واقعہ سنا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، پیارے نبی خود رو رہے تھے۔ وہ آدمی، وہ شخص بھی بتا رہا تھا یہ واقعہ کہ میری چھوٹی سی پیاری سی بچی نے کیا گناہ کیا تھا، کچھ بھی گناہ نہیں تھا، بس صرف اس کا گناہ یہ تھا کہ وہ دنیا میں عرب ملک میں پیدا ہوئی، بس اس کا یہ گناہ تھا۔ اللہ کے نبی، میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا، وہ بچی ابو کہہ کر کے مجھے پکار رہی تھی، مجھے نکالیے، مجھے باہر کریے۔ اللہ کے نبی اس کا یہ واقعہ سن کر کے رو رہے تھے، زاروں قطار رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو باتیں زمانے جاہلیت میں انسان سے ہو گئی، غلطی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر آپ نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اور اس صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی، اس سے بڑھ کر جو مجھے تکلیف ہے وہ یہی ہے کہ قیامت کے دن وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس زندہ درگور بچی کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا، اللہ پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس معاملے میں تجھے دفن کر دیا گیا، تجھے کس گناہ کی وجہ سے تجھے قتل کر دیا، اس بچی سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ پیش کی، مفسرین کہتے ہیں اس میں اللہ رب العزت کا اس بچی سے پوچھنے کا کیا واسطہ ہے، کیوں پوچھے گا؟ مفسرین کہتے ہیں یہ ان کے خلاف حجت قائم کرنے کے لیے، جن لوگوں نے زندہ درگور کیا ہے، جن ماں باپ نے، جن رشتہ داروں نے ان بچی کو زندہ دفن کیا، ان لوگوں کے خلاف حجت قائم کرنے کے لیے اللہ ان بچی سے پوچھے گا، اور بچی کہے گی یہی میرا باپ تھا، اس نے مجھے زندہ دفن کر دیا۔ وہ صحابی یہ کہتے کر کے زارو قطار رو رہے تھے، اللہ کے نبی بھی رو رہے تھے، اور یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ کے سامنے جب یہ میری بچی میرے بارے میں شکایت کرے گی تو میں کیا کروں؟ میرے بھائیوں، اس لیے حالات کیسے بھی ہوں، معاملات کیسے بھی ہوں، ماں اور بچے کی زندگی اور جان کا مسئلہ ہو، اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر ماں اور بیٹے کے دونوں کے جو پیٹ میں ہے، جو بچہ جنین کی شکل میں ہے، بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ میں ہے، ماں اور بیٹے کے درمیان اگر ایسا معاملہ ہو کہ دونوں میں سے کسی ایک کی جان کا خطرہ ہو، تو اسلام نے اس کی اجازت صرف دی ہے کہ بچے کو اس وقت جو ہے ختم کر دیا جائے اور ماں کی جان کو بچا لیا جائے، کیونکہ بچے دوبارہ زندہ کیے جا سکتے لیکن ماں نہیں آ سکتی۔ یہاں صرف اتنی اجازت ہے، باقی وہ تمام راستے جو آج ہمارے سماج کے اندر عام ہیں، تمام راستے جتنے بھی ہیں، کسی بھی طرح سے، چاہے وہ ٹیبلٹ کے ذریعے سے ہو،
انجیکشن کے ذریعے سے ہو یا باقاعدہ حمل کے ساقط کرانے کے ذریعے سے ہو یا اسی طرح سے باقاعدہ بچے دانی کو ہی ختم کرنے کے ذریعے سے، یہ تمام کے تمام چیزیں، یہ تمام کے تمام معاملات بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ میں داخل ہے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے، شکل بدلنے سے حکم نہیں بدلتا، شکل بدلنے سے حکم نہیں بدلتا۔ وہاں زندہ دفن کرتے تھے، یہاں ماں کے پیٹ میں جب بچہ زندگی کی ابھی آہٹ میں رہتا ہے یا ایام میں رہتا ہے، کیونکہ 4 مہینے کے بعد بچے کے اندر جان ڈال دی جاتی ہے، تو یہاں پر بھی زندگی اس کی موجود ہے۔ اگر کسی نے یہ بات اس کے ساتھ کی ہے تو پھر قیامت کے دن وہ بچے سے پوچھا جائے گا کہ کیوں مارا گیا تھا۔ اس لیے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو قتل نہ کرے۔ ماں کو تکلیف ہے، واقعی ماں کو تکلیف ہے، ماں کی جان کا خطرہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں اسلام نے اجازت دی ہے، باقی کوئی بھی جائز طریقہ اس سلسلے میں نہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے سماج میں زناکاری اور بدکاری کے معاملات بہت عام ہو چکے ہیں، اور وقت سے پہلے عورتیں یا بچوں کی جو ہے ماں بننے کو تیار ہو جاتی ہے یا پیگننٹ ہو جاتی ہے کسی بھی ذریعے سے، غلط طریقے سے، اور پھر جب معاملات وہاں پہنچ جاتے کہ اگر سماج کے لوگوں کو پتہ چلا کہ بغیر شادی شدہ عورت کے یہاں بچے کی یہ جو خوشخبری ہے، یہ جو باتیں ہیں، یہ یقیناً ایک غلط ہی طریقہ ہو سکتا ہے، اور ایسے موقع پر ایسی عورتیں اس بچے کو ساقط کرا دیتی، یہ تو مار دیتی، یا پھر وہ بچے جو بیچارے، ان بچوں نے کیا گناہ کیا؟ ان بچوں نے کیا گناہ کیا؟ گناہ تو ماں باپ کا ہے، انہوں نے اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کیا۔ وہ بچے کو بیچارے کو نکاح پیدائش کے بعد زندہ ہوتے کچرا پیٹی میں ڈال دیتے۔ میں نے ایک بچے کو دیکھا اپنی آنکھوں سے لاک ڈاؤن میں، میں بتا نہیں سکتا میں آپ کو، خیر اللہ رب العزت ان لوگوں کو جزائے خیر دے، ان دونوں شخص میاں بیوی کو، پتہ نہیں وہ کس کا بچہ تھا، اب وہ ہوا، اس کے بعد بچہ تھا کہ بچی تھی، معاملہ شاید ایسا ہی تھا کہ ان کو چاہیے تھا لڑکا اور شاید ہوئی لڑکی، یا پھر جبر ہی ہوا ہے دونوں میں۔ بہرحال اس بچے کو انہوں نے باتھ روم کے اندر ڈال دیا اور بچہ چلا رہا تھا، معصوم بچہ، کیا اس نے کیا گناہ کیا؟ اس نے کس کا بگاڑا؟ کچھ بھی نہیں بگاڑا، ڈال کے چلے گئے۔ ہاسپٹل کے اندر کی بات کر رہا ہوں، ہاسپٹل والوں نے اس کو اٹھایا، پتہ کیا نہیں ہے اس کے ماں باپ، 2 لوگ موجود تھے بیچارے، ان کے یہاں اولاد نہیں تھی، ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کسی صورت سے کچھ ہو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کا ذریعہ بنا دیا، وہ بچہ وہ لوگ لے کر کے چلے۔ میرے بھائیوں، یہ سارے راستے اسلام نے جو بتائے ہیں ان سب سے ہٹ کے ہیں، اس لیے اس چیز سے ہمیں آپ کو چوکن نہ ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مطففین کی ابتدائی آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا، یعنی قوم شعیب کے تعلق سے جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ناپ تول میں یہ صورت کب نازل ہوئی؟ یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ والے بھی وہی کام کر رہے ہیں جو قوم شعیب کے لوگ کرتے، قوم شعیب جو کام کرتے تھے وہی یہ لوگ بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، قرآن کی آیت نازل ہوئی، سورت نازل ہوئی، اس کے بعد کہا کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب پکڑتا ہے، لہذا وہ ان چیزوں سے اس کے بعد بچ گئے، اپنے آپ کو جدا کر لیے، دور کر لیے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ان لوگوں کے یہاں ناپ تول میں کمی کیسے ہوتی تھی؟ اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ جب یہ کسی کو دینے والے ہوتے تھے، جیسے کوئی شخص آیا آپ کے پاس، ہمارے پاس منڈی میں، تو یہ جب ان کے پاس جاتے تو اس قوم کے لوگ، قوم شعیب کے لوگ جب بیچنے والے ہوتے ہیں اپنی چیز، مثال کے طور پہ سیب ہی لے لیجئے، 100 روپے کلو، اب وہ جو کلو ہے وہ کلو پورا بھر کر کے نہیں دیتے تھے، اس میں وہ لوگ ڈنڈی مارتے تھے، 100 گرام 200 گرام ایسا کچھ وہ لوگ کم کر لیتے تھے۔ اور جب ان کو اپنا مال کسی سے لینا ہوتا تھا، جب مال
لینا ہوتا تھا تو وہ لوگ بڑھ کر کے لیتے تھے. 1 کلو ہے مثال کے طور پر، ماں دونوں میں درمیان میں بات طے ہوئی کہ 1 کلو، تو 1 کلو اگر لینا ہے تو وہ لوگ اس میں بھی بڑھ کر کے لیتے تھے، بڑھا کر کے 100 گرام 200 گرام زیادہ ہی لیتے. تو یہ ناپ تول میں جو کمی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطعاً برداشت نہیں کیا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت پیاری بات بتائی اللہ کے نبی نے. اور آج ہمارے جو سماج میں یہ جو پرابلم ہے، پریشانیاں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے اس کا بھی بہت بڑا راز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، جو ناپ تول میں کمی کرتی ہیں، جو قوم، جو بھی لوگ، ان کو 3 طرح کا عذاب پکڑ لیتا ہے. کتنے؟ نمبر 1، قحط سالی ان کے اوپر مسلط کر دیا. قحط سالی، ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے پاس تو اتنا سارا پانی ہے، دیکھو سمندر بھرے پڑے ہوئے ہیں، یہ پڑے. ہم لوگ کیوں اپنے آپ کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ان کو دیکھیے جہاں سے ہمارے پاس غلے آتے ہیں، کھیتیاں ہوتی ہیں، ان سے پوچھئے کہ پانی کا کیا حال ہے تو بولتے قحط سالیاں ہیں. ہمارے پاس تو مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں الحمدللہ، ہم کھا رہے پی رہے ہیں کیونکہ وہ دور دراز سے آتی ہیں. جو اگاتے ہیں کسان لوگ، ان سے پوچھئے پانی کی قیمت کیا ہے، اور آپ کے پاس پانی کیسا ہے نہیں ہے، آتا ہے نہیں آتا. ایک عذاب تو یہ ہوتا ہے. نمبر 2، اور بیک وقت یہ تینوں عذاب ہو سکتے ہیں انسان. نمبر 2، سخت محنت کا عذاب. سخت محنت کا عذاب اللہ تعالیٰ ایسے قوم کے اوپر ڈال دیتا ہے. اب دیکھ لیجیے، ہم لوگ تو بہت آسانی سے ایسے کمپیوٹر پہ چلا لیے، آ رہا ہے اے سی میں بیٹھ کے. ان کسانوں سے پوچھئے، ان غریب لوگوں سے پوچھئے جو بیچارے گھر گھر جا کر کے یا کھیت جا کر کے کھیت جوت کر کے ایک ایک پائی کو جمع کرتے ہیں. ان سے پوچھئے کہ محنت کس چیز کا نام ہے، اور محنت کے بغیر آپ کو کچھ حاصل ہوتا ہے کیا؟ آپ کے پاس ایک وقت کا کھانا ممکن ہے؟ ممکن نہیں. تو سخت محنت ان کے اوپر ڈال دی جاتی ہے. وہ لوگ، ایسے لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ان کے اوپر سخت محنت کا عذاب ڈال دیا جاتا ہے. اور یہ بھی ہمارے سماج میں عام ہے. تیسری بات اور بہت ہی بڑی بات کہ اگر کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے. ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے. اب آپ سوچ لیجئے، اشارہ کنایہ پورے واضح ہے. ہمارا ہندوستان ملک محفوظ نہیں ہے ظالموں سے، ظالم حکمرانوں سے محفوظ نہیں ہے. اور ہم جس زندگی کو گزار رہے ہیں، جس انداز سے، اس میں ہم دیکھ لیجئے کہ ہماری لائف پر کتنا اس کا اثر ہے نہیں ہے. کاروبار کا معاملہ ہو اس میں اثر ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہو اس میں اثر ہے، لین دین کا معاملہ ہو اس میں اثر ہے. ساری منڈیوں کے اندر دیکھ لیجئے بھاؤ اور ساری چیزوں کا ریٹ آسمان کو چھو رہا ہے. غریبی کی حالت میں یہ کیفیت، اس کے اندر دیکھ لیجئے. ہمارے اپنے جو گھر کے معاملات ہیں، گھریلو بازو دینی معاملات کو دیکھ لیجئے. اب تو دینی معاملات میں بھی دخل اندازی ہونے لگی. یعنی ہر جگہ ہم کہیں نہ کہیں جو ہے ایسے ظالم حکمرانوں کے تسلط سے پریشان ہیں. ہم کھل کر کے اپنی دعوت پیش نہیں کر سکتے، ہم کھل کر کے لوگوں کو اپنی طرف بلا نہیں سکتے. کیونکہ ہمارے اوپر ایسی چیز مسلط کی گئی ہے جو ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر تیسرا عذاب یہ مسلط کرتا ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ظالم حاکم کو، حکمرانوں کو مسلط کرتا ہے. میں اکثر و بیشتر یہ بات بتاتا رہتا ہوں کہ عام طور پہ ناپ تول میں کمی کون لوگ کرتے ہیں؟ ساگ سبزی والے بھی تھوڑا بہت کرتے ہوں گے، پھل فروٹ والے تھوڑا بہت کرتے ہوں گے. اکثر و بیشتر جو ہے نا اناج اور غلے والے بھی کرتے ہوں گے، چھوٹے موٹے. زیادہ تو بڑی بڑی منڈیوں میں ہوتا ہے. اور اسی طرح سے بھنگار والے، اسکریپ والے، جو اسکریپ کا کام، چاہے وہ لوہے کا ہو، پلاسٹک کا ہو، گتے کا ہو، پیپر کا ہو، جتنے بڑے بڑے ہیں، یہ جو کانٹے مارتے ہیں، یہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، آپ ان کا اندازہ کر لیجئے. اور میں تو ان لوگوں کے درمیان رہا ہوں، مجھے علم ہے کہ کیسا وہ لوگ ہو اس میں ناپ تول میں کمی. پھر میں ان کی لائف کو دیکھتا ہوں اور یہ حدیث پاک دیکھتا ہوں. سخت محنت، ایسی محنت کرتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ سیٹ ہے کہ غلام ہے.
یہ نوکر ہے. ایسا اللہ تعالیٰ نے جو بات ذکر کی، یقیناً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے، اور پھر ان کو سب سے زیادہ خطرہ ظالم حکمرانوں کا ہے. ان کے اوپر اتنی جی ایس ٹی ہے، اتنی جی ایس ٹی ہے. خیر اب تو لوگ اس کو بھی، اس کی پالیسی کو سمجھ گئے تو مسئلہ نہیں وہ لوگ، لیکن پھر بھی وہ ان کو پریشانی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو 3 طرح کا عذاب دیتا ہے: قحط-سالی، سخت محنت، اور تیسری چیز ظالم حکمران ایسے لوگوں پر مسلط کرنا. اس کے بعد سورہ بروج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم واقعے کی طرف اشارہ کیا، ایمان افروز واقعہ، یعنی ایمان کو تازہ کرنے والا، ایمان کو بڑھانے والا واقعہ. پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ کا ایک جادوگر یا ایک کاہن تھا. جادوگر بوڑھا ہو گیا، جب مرنے کی کگار پر تھا تو اس نے بادشاہ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے ایک بچہ دے دو، ذہین اور فطین، خوب ذہین ہو، ذہانت والا ہو، ہوشیار بچہ ہو، میں اپنے سارے علوم اس کو سکھا دیتا ہوں. جادوگر نے یہ بات کہی. بادشاہ نے معلوم کرنے کے بعد بتایا کہ ایک بچہ ہے، اس بچے کو اس جادوگر کے حوالے کر دیا. اب وہ بچہ جو ہے جادوگر کے پاس برابر علم سیکھنے کے لیے، اس کا جادو کا علم سیکھنے کے لیے جاتا تھا، اور راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا تھا. راہب کس کو بولتے ہیں؟ عیسائیوں کے علماء کو راہب بولتے ہیں. ہاں، اس کو اردو میں پوپ کہتے ہیں، ہاں انگلش میں پوپ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ بروج کے اندر اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے. اب وہ راہب کا گھر بیچ میں تھا، اور اس کے بعد آگے جو ہے جادوگر کا تھا. یہ بچہ ڈیلی جب اپنے گھر سے نکلتا تو پہلے راہب کے گھر پہ جاتا اور راہب سے علم سیکھتا، اور پھر اس کے بعد جادوگر سے. چونکہ راہب سے علم سیکھنا یہ اچھا تھا. کیونکہ یہ اہل کتاب میں سے تھا. اہل کتاب میں سے تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے توریت کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک علم عطا کیا تھا جو آسمانی علم تھا. اور جادوگر کے پاس کہانت اور جادوگری تھی جو شیطان نے اسے عطا کیا. بہرحال یہ روزانہ سیکھتا اور جاتا. اس کے بعد پھر جادوگر. ایک دن راستے میں ایک جانور نے بڑا، بعض لوگوں نے شیر کہا، بعض لوگوں نے سانپ کہا، مفسرین نے کہا کہ ایک بڑے جانور نے راستہ روک لیا. اب لوگ نہ تو ادھر والے ادھر جا سکتے ہیں، ادھر والے ادھر آ سکتے ہیں. بہرحال اس بچے نے دل میں سوچا اور ٹھان لیا کہ آج میں امتحان لوں گا کہ جادوگر کا علم صحیح ہے یا پھر اس راہب کا. اب اس نے ایک پتھر اٹھایا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ، توکل، ایمان ایسی چیز ہے کہ بڑی سی بڑی چیز کو ختم کرنے کے لیے ایک ذرہ بھی کافی ہے، ایک ذرہ بھی کافی. اس بچے کا ایمان اللہ کی ذات پر بہت زیادہ تھا، بہت حد درجہ ایمان تھا اس کا، جیسا اس کا حق ہے. اس بچے نے ایک پتھر اٹھایا اور اٹھا کر کے اللہ کے نام سے اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ راہب کا علم اس جادوگر کے علم سے زیادہ بہتر ہے، تو اس پتھر سے، اس چیز سے اس جانور کو ختم کر. دیکھیے اس چھوٹے سے پتھر سے اس جانور کو ختم کرنا معمولی نہیں تھا. ایسا اندازہ کیجئے کہ اتنا بڑا جانور تھا کہ اس کو راستے سے ہٹانا مشکل ہو رہا، لیکن اس پتھر کے اندر ایسی طاقت اللہ نے دے دی کہ اس کی بنیاد پر وہ جانور ختم ہو گیا. جیسے اس نے یہ کہا کہ راہب کا علم جادوگر کے علم کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، تو اللہ اس کے ذریعے تو اس جانور کو ختم کر دے. مارتے کے ساتھ وہ جانور ختم ہو گیا، مر گیا. اور اس کو یقین ہو گیا کہ راہب سچا ہے اور جادوگر جھوٹا ہے. اب اس کا معاملہ جو ہے دربار میں پہنچا. دربار میں پہنچنے کے بعد جادوگر نے بلایا اور بادشاہ نے بلایا اس بچے کو. بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا کہ میرا رب اللہ ہے جو عرش معلیٰ پر مستوی ہے. کہا کہ کوئی اور بھی تمہارا رب ہے کیا؟ جی ہاں، میرا رب ایک ہی ہے. لہذا اس نے، بادشاہ نے کہا اس بچے کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، پہاڑ سے اس بچے کو گرا دو اور اس کو ختم کر دو، قتل کر دو. ایک بڑی جماعت اس بچے کو پہاڑ کے اوپر لے گئی. اس بچے کو ختم کرنے کے لیے بچے نے دعا کی، پہاڑ
ہلنے لگا۔ ایمان اگر ایک انسان کا بھی اگر صحیح ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پوری قوم کے اوپر رکھ سکتے۔ ایک فرد واحد کا بھی ایمان اگر ایسا ہے، ایسا ہی بچے کا تھا، اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین، تو جیسے دعا کی پہاڑ لرزنے لگا، ہلنے لگا، ہلتے کے ساتھ سارے جتنے مارنے آئے تھے سب مر گئے۔ بادشاہ کے پاس دوڑتا ہوا بچہ آیا، بادشاہ کے دربار میں بچہ آتا ہے، ارے بچے کو دیکھ کر کہاں گئے؟ وہ سب تباہ ہو گئے، میرے رب نے اس کو تباہ کیا۔ پھر دوبارہ حکم دیا، جاؤ ان کو لے کے جاؤ کشتی میں، سمندر کے بیچوں بیچ لے جا کر کے اس کو ڈبو دو۔ لے گئے، لے جانے کے بعد کشتی کو حکم ہوا، کشتی ہل ڈولے کھانے لگی اور پلٹ گئی، سب لوگ مر گئے۔ بچہ کسی سہارے سے وہ باہر آیا، دربار میں آیا، بادشاہ کے دربار میں آ کر کہا، بادشاہ نے دیکھا ارے یہ جس کو مارنے کے لیے بھیجا وہ پھر زندہ ہو کر کے۔ بہرحال بچے نے کہا بادشاہ دیکھو اگر تم کو مجھے مارنا ہے تو ایک ہی چیز سے مار سکتے ہو، کیا ہے؟ اللہ کا نام لو۔ آخرکار بچے نے اس کو مجبور کر دیا اللہ کے نام لینے پر، نہیں مان رہا تھا لیکن اللہ کے نام لینے پر مجبور کر دیا، یہ پتھر اٹھاؤ اور جب تم مجھے مارنے لگو تو بولو بسم اللہ رب الغلام، اس بچے کے رب کے نام سے، پھر اس کے بعد تم مجھے مارنا، میرا خاتمہ ہو جائے۔ اور ایک شرط کے ساتھ، ایسے ویسے نہیں، دربار میں نہیں، ایک بڑے میدان میں، اور پوری دنیا کے لوگوں کو یا پورے تمام سماج کے لوگوں کو جمع کرو، اور اس کے بعد تم سامنے کھڑے رہو، میں ایک طرف کھڑا رہوں اور تم بولو بسم اللہ رب الغلام، اس کے بعد اس پتھر کو پھینکو میں اس پر۔ جیسے ہی پورا مجمع جمع کر دیا گیا اور میدان میں بلایا گیا، مارا پتھر، بسم اللہ رب الغلام کہتے ہی بچہ انتقال کر۔ یہ دیکھتے ہی سارے مجمع والے مسلمان ہو گئے، اللہ، سب مسلمان ہو گئے، سب مسلمان ہو گئے ایک بچے کی وجہ سے۔ دیکھیں ایک کی قربانی کی وجہ سے اتنے لوگ دائرہ اسلام میں جا۔ اب یہ بڑا ٹینشن ہو گیا بادشاہ کے لیے، ایک تھا تو کسی کو کسی طرح سے سنبھال کر کے ہم اس کو چرا دے سکتے، یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ پوری قوم کو کیسے سنبھالا جائے۔ بادشاہ جابر تھا، ظالم تھا، اس نے کہا کہ آگ جلاؤ، ہانڈیاں جلاؤ، بڑی بڑی ہانڈیوں، خوب تیل گرم کرو، ایک ایک کر کے سب کو اندر اڑیل دو، سب کو ڈال دو، سب کو ایک ایک کر کے سارے مسلمان، پہلے پوچھو مرتد ہوتے ہو یا پھر اپنے دین پر قائم رہے ہو؟ سب بولتے نہیں کوئی مرتد نہیں ہوتا، سب ڈال دیے گئے۔ اخیر میں ایک عورت آتی ہے اپنے شیر خوار چھوٹے سے دودھ پینے والے بچے کو ہاتھ میں لے کے، اس عورت سے پوچھا جاتا ہے تم اپنے دین پر قائم ہو یا پھر مرتد ہوتی ہو؟ وہ سوچتی ہے، اپنے آپ کو بھی سوچتی، چھوٹے سے بچے کو سوچتی ہے، میرا بچہ ہے چھوٹا سا، دیکھے دودھ پینے والا بچہ۔ تو وہ بچہ کہتا ہے اماں جان دیری کس بات کی، یہ حکم رب کا ہے، کود پڑو۔ اللہ اکبر، ماں بغیر سوچے سمجھے بچے کے ساتھ اس ڈیگ میں کود گئی۔ اللہ رب العزت نے اسی کو یہاں پر، صحیح بخاری میں لمبا واقعہ ہے، سورہ بروج کے اندر کہا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، قتل یعنی قتل کر دیے گئے، اصحاب الاخدود، یہ اخدود جو ہے نا خندق والے قتل کر دیے گئے، یہی جو بڑی بڑی خندقیں کھودی گئی تھی ان کے لیے، گڑھے کھودے گئے تھے، انہی میں ان کو ڈالا جاتا تھا۔ اور یہ بچہ، یہ شیرخوار بچہ، بولنے کا جو ثبوت ملتا ہے، ایک یہ بچہ ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور ایک جریج کے واقعے میں آتا ہے، ایک نیک اور شریف انسان تھا جریج، ایک نیک انسان تھے، غالباً تابعین میں سے تھے۔ انہوں نے ایک مطلب اپنی چرچ بنا رکھا تھا، ایک چھوٹی سی کٹیا بنا رکھی تھی، چھوٹا سا گھر عبادت کے لیے۔ ان کی والدہ ماجدہ نے ان کو بلایا، آواز لگائی، 2 بار وہ نفل نماز میں تھے، پکار کر کے چلی گئیں، تیسری بار آئی تو بھی نماز میں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو مرنے سے پہلے ایسی عورت کا منہ دیکھے گا جو بدکار عورت ہوگی، لہذا ماں کی بددعا ان کو لگ گئی۔ اور آخرکار ایک چرواہا کی عورت نے کسی سے، چرواہے سے بدفعلی کی اور زناکاری و بدکاری کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا۔ اس عورت نے الزام جریج کے اوپر لگا دیا کہ یہ جریج نے میرے ساتھ بدتمیزی کی اور یہ بچہ بھی اسی کا ہے۔ اب سارے کے سارے گاؤں والوں نے جریج کا جو گھر تھا چھوٹا سا، پہلے تو ان کو مارا، پھر ان کا گھر توڑ دیا سب۔ اس کے بعد
جریج کے سامنے جب وہ بچہ لایا گیا تو کہا کہ ایک کام کرو، مجھے ہاتھ میں دو بچے کو ہاتھ میں لیا، اس کے بعد پوچھا تیرا بیٹا، تیرا باپ کون ہے؟ تو بچے نے کہا میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ جب یہ بات اس بچے نے کہی اپنی زبان سے، سب پورے لوگ خاموش ہو گئے، سناٹا چھا گیا، اور اس کے بعد سب لوگوں نے معافی مانگی جریج سے، اور اس کے بعد ان کا جو گھر تھا وہ بنانے کے لیے کہا نہیں میں اپنا خود بنا لوں گا۔ تو ماں کی بددعا کی وجہ سے مرنے سے پہلے جریج، کیونکہ ایک نیک اور شریف انسان تھے، ماں کی بددعا کی وجہ سے ان کو یہ دن دیکھنا پڑا۔ بہرحال اللہ نے ان کی اپنی نیکی کی وجہ سے بچا لیا، لیکن ماں کی بددعا بھی لگی۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے، آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ نفل نماز ہو اور ماں کی پکار ہو تو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے؟ ماں کی پکار کو سننا ضروری ہے، اور ماں کی بددعا کو بھی مت لیجیے۔ ماں کیسی بھی ہو، جتنی بھی ہمارے سے وہ کرنے والی، بعض لوگ جب اسلام قبول کر لیتے یا توحید پر آ جاتے تو نفرتیں کرنا، ماں ہے تو ماں ہے، دنیاوی اعتبار سے احسان کرنے کا حکم ہے۔ حضرت غالباً اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اماں والدہ مشرکہ تھی، اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا تھا تو کہا تھا کہ صلی امی کی، اپنی ماں سے احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ تو دنیاوی اعتبار سے ماں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اگر وہ مشرک ہیں تو بھی احسان کرنے کا حکم ہے، اور اگر مسلمان ہیں تو پھر ان کی خدمت کرنا بدرجہ اولا ہے، لیکن بددعا نہ لیں، دعا ہمیشہ لیجیے۔ ماں کی دعا اگر لگ گئی تو پھر انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان جو بچپن میں نابینا ہو گئی، ماں کی دعا کی وجہ سے اللہ نے پھر ان کی بینائی کو لوٹا دیا۔ واہ، چھوٹے سے بچے تھے، ان کی بینائی چلی گئی تھی، آنکھ تھی لیکن بینائی نہیں تھی، ماں نے دعا کی رو کر کے، چھوٹا سا بچہ تھا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کی دعا کو قبول کیا، اور آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھ کو لوٹا دیا۔ اس کے بعد صحیح بخاری کو انہوں نے لکھا، جو آج دنیا کے اندر صحیح قرآن مجید کے بعد سب سے اونچا مقام۔ بہرحال واقعہ اور اسی طرح سے تفصیلات تو بہت ہیں، گفتگو بھی بہت ہے، اخیر میں چلتے چلتے دو تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ وہ ایک تو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کے تعلق سے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تھے کہ آپ ان صورتوں کو رات میں سونے سے پہلے پڑھتے تھے، اسی طرح سے ہر فرض نماز کے بعد ایک بار، اور فجر اور مغرب یا عصر کے بعد تین بار پڑھا کرتے تھے، صبح و شام کے اذکار میں تین بار پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، لبید بن عاصم نے آپ کے بال کے اوپر جادو کیا، گرہ لگا کر کے اس نے بال کو ایک کھجور کی ٹہنی میں رکھ کر کے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اب یہ جادو بہت خطرناک رہتا ہے، کیونکہ جادو کا علاج بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ جناتوں کو حاضر کر کے آپ مار پیٹ کر کے 2 بار 4 بار ختم کر سکتے ہیں، ان کا علاج آسان ہے، لیکن جادو کا علاج کھلا پلا دیا جانا، یا اسی طرح سے ان کے جسموں کے اوپر، ان کے کپڑوں کے اوپر، ان کے بالوں پر، ناخنوں پر وغیرہ وغیرہ چیزوں پر جو جادو ہوتا ہے، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے اکثر اہل علم کی یہ بات ہے، رائے ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی تمام چیزوں کی حفاظت خود کرنی چاہیے۔ بال کاٹ کر کے جہاں تہاں نہیں ڈال دینا چاہیے، ناخن کاٹ کے جہاں تہاں نہیں ڈال دینا چاہیے۔ معلوم نہیں ہمارا دشمن ہم سے، اور آج کل دشمنی انسان لڑ کر کے نہیں نکالتا، آمنے سامنے آ گیا تو بہت ممکن ہے کہ وہ کمزور ہیں، آپ طاقتور ہیں، تو آپ اس کو 2-4 پھینٹ مار دیں گے تو وہ مر بھی سکتا ہے، کمزور ہے، اور وہ گر بھی سکتا ہے، ہار بھی سکتا ہے۔ یا ایسے ہی لڑائیاں کئی خاندانوں میں چل رہی ہے، تو خاندان لڑ کر کے تباہ ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے سے جیت سکتے ہیں، ہار سکتے ہیں۔ تو آج وہ لڑائیاں نہیں ہوتی جو لڑائیاں عربوں میں ہوا کرتی تھی 40 سالوں تک۔ آج لڑائیاں کس سے ہوتی ہیں؟ اگر آپ کی ہم سے کسی کی تو میں ہو گئی تو سیدھے جادوگری پہ چلے جاتے ہیں، پھر یہ نہیں دیکھتے کہ میں جو جادو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، کس کے لیے کر رہی ہوں، کروا رہی ہوں، اور کس کے پاس کروا رہی ہوں، وہ نہیں دیکھتے۔ پھر ان کی توحید بھی ختم، ایمان بھی ختم، عقیدہ بھی ختم، سب کچھ ختم۔ اس لیے جادوگری سے بچنا بہت ضروری ہے، احتیاط کرنا ضروری ہے، اپنی تمام چیزوں کی حفاظت۔ ماں اور بہنوں سے میں خاص طور پہ گزارش کروں گا کہ بال
ناخن، اپنے کپڑے، اپنی چیزیں کسی کو بھی نہ چھونے دیں بلا ضرورت۔ نہ تو کہیں پر آپ بال ڈالیں، ایسے ہی جو بال کنگھی کرنے کے بعد جو گر جاتے ہیں وہ محفوظ کر لینا چاہیے، یا تو اس کو جلا دیجیے یا ایسی جگہ ڈالیے کہ وہاں کسی کو کوئی خبر نہ ہو، کیونکہ ان سب چیزوں کے اوپر جادو ہو سکتا ہے۔ اور جادو کرنے والا کبھی اگر کسی سے گندی چیز مانگتا ہے، مثال کے طور پر یوز شدہ کپڑے، استعمال شدہ کپڑے، تو یاد رکھیے ماں کا نام یہ سب جادوگری کی علامت ہے۔ جادو کرنے والے اس قسم کی چیزوں کو مانگتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ احتیاط ہم کو برتنا ہے۔ باقی جو اسلام نے دعائیں اور اذکار جو بتائی یہ قلعے ہیں، اس کے اندر ہم جب داخل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن جادو کو ناحق کہنا یہ غلط ہے۔ جادو حق ہے، اللہ کے نبی کے اوپر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ جادو کے اثرات میں سے بہت ساری چیزیں تفصیل نہیں ہے، نہیں تو میں ابھی آپ کے سامنے بتا دا، وقت نہیں ہے۔ تو اس میں سے ایک بڑی چیز جو ہوتی ہے جادو میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو اپنا پہلے کا جو طریقہ ہے، اپنی جو روٹین ہے، اس روٹین سے بالکل اکثر الگ کام کرنا، اس سے ہٹ کر کے کام کرنے لگ جانا۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جادو ہوا تو آپ روزانہ نماز پڑھتے، سب کرتے، ساری چیزیں کرتے تھے۔ جب آپ کے اوپر جادو ہوا تو آپ جو کام کیے رہتے تھے وہ بھی بھول جاتے تھے۔ آپ پوچھتے نہیں میرا یہ کام ہوا کیا، میں کام کر چکا تھا، ایسی کیفیت ہو گئی تھی ہمارے نبی پر، اور ایسا یقینی ہے۔ اور دیکھیے جب ہمارے نبی کو نہیں بخشا گیا تو دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں، کسی کے ساتھ بھی دشمنی ہو سکتی ہے۔ اگر دشمنی نہیں بھی ہے تو حاسدین بہت ہیں، حسد کرنے والے، بغض رکھنے والے، تو حسد کرنے والے، بغض رکھنے والوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ لہذا اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، یہ نظر بد سے بچنے کی دعا ہے، اسے اپنے آپ میں ہمیشہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے تاکہ نظر بد سے بچے۔ اسی طرح سے جادو ٹونے وغیرہ سے بچنے کے لیے مفسرین نے خاص طور پر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھنے کے لیے کہا، کیونکہ سورہ فلق کے اندر باہر کے تمام حملوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ حسد کرنے والے، بغض رکھنے والے، دھاگوں میں پھونکنے والیوں، ان تمام سے یعنی جادوگروں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اور سورہ ناس میں اندرونی طور پر اندرونی جو وساوس کھڑے ہوتے، شیطان اندر سے ہم لوگوں کو کچوکا لگاتا ہے، تو اس موقع پر اندرونی طور پر اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے اور محفوظ رکھنا ہے شیطانی ہتھ کنڈے سے اور دوسری چیزوں سے۔ تو سورہ ناس کی کثرت سے تلاوت کیجئے، اور اگر باہر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو سورہ فلق۔ تو اللہ کے نبی کے اوپر جب جادو کیا گیا تو آپ کی کیفیتیں بدل جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد آپ نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ دو لوگ آئے، یعنی دو فرشتے آئے۔ ایک فرشتے نے کہا ان کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے، اور جادو کرنے والا لبید بن عاصم ہے، اس نے کیا ہے، اور فلاں جگہ آپ کے بال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا جا رہا ہے، تو وہ فلاں کنویں کے اندر ڈال دیا گیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور غالباً مقداد رضی اللہ عنہ دونوں کو بھیجتے ہیں، اور جاؤ اس کنویں کے اندر سے نکال کے لاؤ۔ گئے، صبح نکال کے لائے، دیکھا واقعی اس کے اندر تھا۔ اب جادو کو ختم کرنے کا طریقہ اس میں بتایا گیا کہ جادو کو ختم کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اذکار اور ان صورتوں کی کثرت سے تلاوت کی جائے، کیونکہ اس کا جو شان نزول ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کا، وہ یہ کہ حضرت جبرائیل امین یہ دونوں صورتوں کو اسی موقع پر لے کے آئے جب آپ کے اوپر جادو کیا گیا۔ آپ ایک ایک آیت پڑھ رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر جو جادو کی گرہ لگائی گئی تھی وہ گرہ آپ کی چھوٹتی چلی جا رہی تھی، ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے اندازہ یہ ہوا کہ جو انسان رقیہ کر رہا ہے، جو جادو کو ختم کر رہا ہے، انتہائی مخلص اور اللہ والا ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآنی آیتوں سے ہی علاج موجود ہے جادو کا بھی، ایسا کہ اللہ کے نبی پر جادو ہوا، اس کو ختم کیا گیا۔ دوسری چیز ہے کہ جادو کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب ہمیں معلوم نہیں رہتا کہ کس کے اوپر جادو ہوا، اب معلوم ہو جائے تو اس کو وہاں سے وہ چیز نکال کر کے اس کو ختم کر دینا، یعنی اس کو جلا دینا، یا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، یا اس کو
جو اگر گرہ لگائی ہے تو اس کو چھوڑ دینا، کھول دینا، یہ سب چیزیں جو ہیں جادو کے ختم کرنے کے طریقوں میں سے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے سماج میں جتنے طریقے ہیں، تعویذ لٹکانا، چھلے لٹکانا گلے میں، اسی طرح سے دوسری جگہوں پر ہاتھوں میں، پیروں میں، جگہ جگہ کالا دھاگا لگانا، لٹکانا، کانوں میں، اور نہ جانے کون کون سی جگہوں پر لوگ جو ہے نعوذ باللہ اللہ کی کتاب کی، قرآن کی کچھ تعویذیں اور پرزے لٹکانے کا حکم دیتے ہیں۔ ایسے کاہنوں سے، ایسے ڈھونگی باباؤں اور عاملوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے۔ وہاں پر ایمان کا خطرہ ہے، عقیدے کا خطرہ ہے، منہج کا خطرہ ہے، توحید کا خطرہ ہے۔ اچھے بھلے لوگ جو صرف اور صرف قرآن اور سنت سے رقیہ کرتے ہیں، اور کرنے کی کوشش خود کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہو، آپ تو اولاً آپ اذکار کی پابندی کیجئے۔ اگر کبھی آپ کو ایسا لگے کہ مجھے شاید دوائیں اثر نہیں کر رہی، میرے معاملات جو ہے سب کچھ ٹھیک ہے، اس کے باوجود ایسی کیفیت ہو رہی ہے، تو پھر علاج کرنا چاہیے، علاج کرانا چاہیے۔ تو یہ طریقہ ہے کہ انسان قرآنی آیتوں کو پڑھے، دعائیں پڑھے، اور اس کے بعد اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ ختم ہو جائے۔ اور نظر بد کا جو طریقہ ہے، نظر بد اگر کسی کو، کیونکہ اللہ کے نبی نے پیشن گوئی فرمائی میری امت میں بڑی تعداد ہوگی جو نظر بد سے مر جائے، نظر بد سے مر جائے گی۔ نظر بد کیا ہے؟ نظر بد کس کو بولتے ہیں؟ بری نظر، بری نظر۔ اور بری نظر یہ ضروری نہیں ہے کہ باہر کے لوگوں کی ہو۔ نظر بد انسان کی خود اپنے اوپر بھی لگتی ہے، اپنے بال بچوں پہ بھی لگتی ہے۔ انسان کی اپنی نظر اپنے آپ کو بھی لگتی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بال بچوں کو بھی لگتی ہے، اور دوسروں کو بھی لگتی ہے۔ اس لیے اسلام نے طریقہ بتایا کہ جب آپ کوئی اچھی چیز دیکھیں، چاہے اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر، اپنے بال بچوں پر، تو فوراً کیا کہیں؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، فوراً پڑھیے۔ اس سے کیا ہے؟ اب نظر بد کا معاملہ ختم ہو جائے۔ اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے، ارے یار بہت، بس یہ کہنا اور دیکھنا، اس کی نظر جو ہے سامنے ہو رہی ہے۔ ایک صحابی رسول کی کو ایک صحابی کی نظر لگ گئی، وہ نہا رہے تھے، اور اوپر کا کرتا اترا ہوا تھا، ان کا جسم بہت خوبصورت تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا واقعی ان کا حسین و جمیل و خوبصورت۔ اس دن سے ان کی بیماری شروع، ان کا گلنا شروع۔ آخرکار بعد میں پتہ چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظر بد کو ختم کرنے کے لیے اسی آدمی کو بلایا، کہا ادھر آؤ، تمہاری نظر لگی، تم نہاؤ یا وضو کرو، تمہارے پانی سے، گندے پانی سے ان کی نظر اتاری جائے گی۔ اور ایسے نظر اتاری جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر کسی کو نظر لگی ہے تو وضو کر لیجئے یا خود نہا لیجئے، اس پانی کو ٹب میں گرا لیجئے، اور اس کے بعد اس پانی سے جس کو بیماری ہے یا جس کو نظر بد لگی ہے اس کے اوپر وہ ڈال دیجئے یا اس کو نہلا دیجئے، انشاءاللہ نظر بد ختم ہو جائے۔ تو یہ چند باتیں تھی 30ویں پارے کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے پارہ 1 سے لے کر کے 30 تک سنا ہے، اللہ اسے ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، ہمارے علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوب فائدہ اور اضافہ نصیب فرما۔ پروردگار عالم جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماریوں میں شفا کلی نصیب فرما۔ قرآن مجید کی جو تفسیر ہم نے اختصار کے ساتھ پیش کی، اللہ تو اسے قبول فرما لے، اور یہ ہماری نجات کا ذریعہ اور ذخیرہ آخرت ہمارے لیے، سب کے لیے، سننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ محفوظ کر لے، بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہے، خطائیں ہوئی ہیں، ماہ مبارک چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم اس مبارک مہینے کے اندر تجھ سے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اللہ تو ہماری ہر خطاؤں کو، ہر برائیوں کو، ہر غلطیوں کو معاف فرما دے، ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ پروردگار عالم یہ قرآن مجید جو سننے سنانے کا موقع ملا ہے، اللہ یہ تیری توفیق سے تھا، ہمارا کچھ بھی نہیں تھا، اللہ ہم اس پر تیرا جتنا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تیری شکر بجا لانے کی، شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، تیرا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں شاکر اور عابد بندہ بنا، متقی اور پرہیزگار بندہ بنا۔ پروردگار عالم ہمیں جن لوگوں نے موقع دیا سننے سنانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔
آخر میں سب سے پہلے رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے تمام مشاغل، تمام چیزوں کی اور تمام ذمہ داریوں کے ساتھ باوجود یہ چیز اس ناچیز کے کندھے پہ رکھی گئی تھی۔ بحسن خوبی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کما حق ہو، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ ہمیں اس کی مزید توفیق عطا فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح مسجد کے ذمہ داروں کا، تمام کے تمام اراکین کا، تمام کے تمام دوست احباب کا ہم شکر گزار ہیں کہ ان لوگوں نے ہم جیسے لوگوں کو اس چیز کے لیے موقع دیا، منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ میں تمام سامعین کا مسلسل پورے مہینے ہمارے ساتھ میں رہے اور برابر قرآن مجید کی تفسیر کو، خلاصے کو ایک ایک کر کے سنتے رہے اور اول تا آخر بیٹھے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کو ان تمام بھائیوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور کرم ہے، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا کچھ کہنے اور سنانے کے لیے۔ اللہ ان کے احسان کو بھی قبول فرما لے۔ اسی طرح سے ہمارے بہت سارے بھائی جو ہمارے اس کام میں حصہ لیتے ہیں، مثال کے طور پر اس کو ریکارڈنگ کرنا اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا اور ڈالنا، یہ سب چیزیں یہ ہمارے بھائیوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج جو چیز ہم کہہ چکے اس کو محفوظ کرنے کے لیے اور پھر دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے جو بھی ہمارے بھائی اس میں حصہ لے رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ان کا بھی ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے تمام مسجد کے ماں اور بہنوں، بھائیوں، سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جن لوگوں نے نہایت دل جمعی کے ساتھ اول تا آخر ہمیں سنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے شکریہ کے ساتھ اس قرآن کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں اس مجلس کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔